معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم حضور علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر، آپ کی ظاہری زندگی کے اندر، آپ کے حیات مبارکہ کے اندر مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ اکرام نے محفل سجائی ہوئی تھی. جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں نحن جلسنا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، جلسہ منعقد کیا ہوا تھا، اور اس جلسے میں ہم کر کے آ رہے تھے نذکر اللہ و نحمدہ. اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کی حمد بیان ہو رہی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل شروع کیا ہوا تھا مسجد نبی شریف میں. اسی دوران حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اور آپ ہماری اس محفل میں آ گئے. آپ نے ہمیں بیٹھے ہوئے دیکھا. ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بیٹھے ہوئے دیکھا تو سن بھی لیا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے. اور ویسے بھی نبی کو اپنے امتی کے اعمال کی خبر ہوتی ہے. وہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا کہ جس کو امتی کے اعمال کی خبر نہ ہو. آپ جانتے تھے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام جب اس محفل میں پہنچے جو صحابہ اکرام نے مسجد نبی میں سجائی ہوئی تھی، جس میں وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا. آپ نے فرمایا ما اجلسکم، میرے یارو یہ جلسہ کس چیز کا ہے؟ کیوں بیٹھے ہوئی ہو؟ کیوں یہ محفل منعقد کی ہوئی ہے؟ یہاں کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئی ہو؟ اکٹھے ہو کے تم نے یہ جلسہ منعقد کیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا جلسے کا. تو وہی جواب صحابہ اکرام نے تو پہلے بیان کر دیا تھا کہ ہم تو بیٹھے ہوئے تھے نذکر اللہ و نحمدہ، اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد کرنے کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے پھر بھی سوال کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے سوال اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ آپ تو جانتے تھے کہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سوال پھر بھی کیا. سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے یار بتائیں گے کہ ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ آپ کو تو پتہ تھا، آپ امت کے لیے پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ بتائیں گے نا کہ ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں کے سامنے پیغام جائے گا، میری امت کے سامنے پیغام جائے گا. اسی لیے دوبارہ دہرایا صحابہ کرام نے. حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد کے لیے. ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں. یہ جلسہ یہاں ہم بیٹھ کے کوئی دنیاوی باتیں نہیں کر رہے ہیں. دنیاوی باتوں کے لیے ہم نے یہ جلسہ منعقد نہیں کیا ہوا ہے. ہم نے تو جلسہ منعقد کیا ہوا ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی حمد کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے اشارت اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن ضرور یہ سوال تو ہوگا نا پھر اللہ کا ذکر کیا اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہو؟ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. بندہ اللہ اللہ کی صدائیں بیان کرے تو اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر تو سبحان اللہ میں بھی ہے، تسبیحات پڑھنا شروع کر دو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. بلکہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ کا ورد کرو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور جو اللہ کا ذکر ہوگا وہ اللہ کی حمد بھی ہے. کیونکہ جب آپ اللہ کہتے ہیں تو اللہ کا معنی وہ ہوتا ہے جو مستجمع ہو جمیع الکمالات، جس ذات کے اندر کمالات ہی کمالات ہوں وہ اللہ ہوتا ہے. تو یہ حمد بھی ہوگی ساتھ. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کسی انداز سے بھی کر سکتے ہیں. تو صحابہ اکرام کا بھی کوئی نہ کوئی تو انداز ہوگا نا جس کے لیے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کی حمد کر رہے ہو، تو کس انداز سے کر رہے ہو؟ موضوع تمہارا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا ذکر تو قرآن پڑھنے میں بھی ہوتا ہے، اللہ کا ذکر تو اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے میں بھی ہوتا ہے. تو صحابہ اکرام نے وہ موضوع بتا دیا کہ جس کے لیے انہوں نے جلسہ منعقد کیا ہوا تھا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ذکر کی بے شمار اقسام ہیں. اگر ہم اللہ اللہ کی صدائیں بلند کریں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد ہے. لیکن آج جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر حلا ما ہدانا للاسلام، اللہ کی ایک نعمت کا تذکرہ کر کے کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے نا فذکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم اللہ کے بندے ہو نا، اللہ کی عبادت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، یہ اللہ کی عبادت ہے.
اللہ کا ذکر ہے۔ اب صحابہ کرام نے بھی اس محفل کا جو مقصد بیان کیا تو اس میں حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے عرض کی علامہ ادانا للاسلام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں اس نعمت کے وسیلے سے، اس نعمت کا تذکرہ کر کے جس نعمت کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ ہم تو پہلے گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، ہم تو جہنم کے گڑھے پہ کھڑے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت عطا کی جس نعمت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اور اسلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی، تو ہم جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئے، ہم تاریکیوں سے نکل کر روشنیوں میں آ گئے۔ ہم آج اس نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ کی حمد بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، تذکرہ اس نعمت کا کر رہے ہیں۔ اور جو اگلا اعتراض وارد ہوتا تھا کہ ذہن میں یہ آئے جی نعمتیں تو اللہ کی بے شمار ہے، کون سی نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ کی حمد کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے اب مسلم شریف کی حدیث میں یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، ان کے الفاظ اور ہیں، مشکات شریف کی حدیث کے الفاظ اور ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ مننا بیکا علینا، جبکہ مشکات شریف میں یہ ہے کہ ومننا بہی علینا، بس یہ فرق ہے، باقی تقریباً ساری حدیث ہوئی ہے، معنی دونوں کا ایک ہے۔ ایک میں ضمیر استعمال کی واحد مذکر مخاطب کی، کہ حضور علیہ السلام چونکہ سوال کر رہے تھے صحابہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے یاروں نے اس نعمت کی پہچان کرا دی اگلے، پہلے تو کہا نا کہ ہم اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس نعمت کی آمد پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کرم نوازیاں فرمائیں، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کو ہم اللہ کی حمد بھی سمجھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ محفل اس مقصد کے لیے سجائی ہوئی ہے، اس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ساتھ ہی اس کی تشریح صحابہ نے خود کر دی، فرمایا وَمَنَّا بِكَ عَلَيْنَا، اے اللہ کے نبی وہ نعمت کوئی عام نعمت نہیں ہے، نعمتیں تو اللہ نے ہمیں بے شمار عطا کی ہیں، ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ لیکن آج ہم جس نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ کی حمد اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَمَنَّا بِكَ عَلَيْنَا، وہ نعمت ایسی ہے کہ جس نعمت کی عطا کرنے پہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، احسان جتلایا۔ اب بہت سے لوگوں کو احسان جتلانے والی نعمت کا بھی پتہ نہیں ہے، اگرچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ کا مومنوں پہ احسان ہے کہ اللہ نے اپنا رسول ان کے اندر بھیجا، رسول کی میلاد ہوئی، رسول کی ولادت ہوئی، رسول آئے دنیا کے اندر، تو مومنوں پر اللہ کا احسان ہے۔ ویسے تو نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن اس نعمت پہ اللہ نے احسان جتلایا۔ تو صحابہ نے یہی فرمایا وَمَنَّا بِكَ عَلَيْنَا، ہم اس نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ کا ذکر اللہ کی حمد کر رہے ہیں کہ جس نعمت کے عطا کرنے پہ اللہ نے ہم پہ احسان جتلایا، اور ساتھ ہی بیکا کہہ کر اس جانب بھی توجہ کر دی کہ اللہ کے نبی وہ نعمت کوئی اور نہیں ہے، آپ کی ذات گرامی ہے۔ بیکا آپ کی ذات گرامی، کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب آپ کو مبعوث فرمایا تو ہم مومنوں پہ اللہ نے احسان کیا، تو آج ہم اللہ کی اسی نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ کی حمد اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بس ہماری اس محفل کا مقصد یہی ہے، اس محفل کا مقصد آپ کی آمد کے تذکرے کرنا ہے، اور جس محفل کے اندر حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے ہوں وہ میلاد کی محفل کہلاتی ہے۔ تو صحابہ نے گویا اب اس کا اصل کلام حدیث کے یہاں تک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا اصل کلام یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہم آپ کی میلاد منا رہے ہیں، یہ جلسہ میلاد کا منعقد کیا ہوا ہے، ہم میلاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حدیث کے اگلے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ جب صحابہ کرام بیان کر چکے، میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی یہ عرض کی تھی نا کہ حضور علیہ السلام جانتے ہوئے بھی ان سے سوال کر رہے تھے کہ ما اجلسکم، یہ جانتے ہوئے بھی کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر بھی ان سے سوال کر رہے تھے ما اجلسکم۔ سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، سوال کا مقصد یہی تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب یہ پیغام دینا چاہتے تھے نا کہ میرے صحابہ جب یہ محفل سجا رہے ہیں، میں ان سے سوال کروں گا تو یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ کے محبوب ہم تو آپ کی میلاد کی محفل منعقد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا میلاد پڑھ رہے ہیں، آپ کا میلاد سن رہے ہیں، آپ کا میلاد سنا رہے ہیں، تو آگے سے میں منع نہیں کروں گا، کیونکہ اگر برا کام ہونا تو اللہ کے نبی صحابہ کو منع کر دیتے تھے، روک دیتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے،
یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. میں منع نہیں کروں گا بلکہ اس کا اجر بیان کروں گا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے آنے والی امت کے لیے یہ ایک سنت بن جائے گی, میرا قول و فعل بن جائے گا کہ جو میرا امتی بھی جس زمانے میں بھی اس انداز سے خرافات سے پاک میرے ذکر کے لیے میلاد کی محفل سجائے تو وہ میلاد کی محفل کوئی بدعت نہیں ہوتی بلکہ سنت ہوتی ہے. تو یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے سوال کیا, اور پھر یہی وجہ تھی کہ جب جواب دے چکے صحابہ کرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے حدیث کے اگلے الفاظ دیے. آپ نے انہیں فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاک, میرے یارو قسم دیتے ہو, حلف دیتے ہو. اب حلف کن سے لیا جا رہا ہے؟ جو صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہے. وہ جھوٹ سے پاک ہیں لیکن پھر بھی ان سے حلف لیا جا رہا ہے. حلف لینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تھے. تو حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے خود ان سے حلف لیا, فرمایا اللہم اجلسکم الا ذاک, قسم اٹھاتے ہو کہ یہ جلسہ تمہارا صرف میلاد کا ہے, کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہو, یہاں پہ صرف میلاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. اللہم اجلسکم الا ذاک, مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ بھی ہے. قسم اٹھا کے کہتے ہو تمہارا یہاں پہ بیٹھنا صرف اس لیے ہے جو تم نے مقصد بیان کیا کہ میلاد بنا رہے ہیں, میلاد کے لیے ہے. تو صحابہ کرام جواب میں عرض کرتے ہیں اللہ ما اجلسنا الا ذاک, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں, ہم دیتے ہیں حلف کہ ہمارا مقصد یہاں مسجد نبی شریف میں صرف آپ کی میلاد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. اس وقت ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی میلاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا یہاں پہ بیٹھنا. تو پھر حضور علیہ السلام نے, اب ظاہر ہے مختلف قسم کی اقوام جیسے جیسے قرب قیامت آئے گی نا, ہر چیز کو نیگیٹو طریقے سے لینے کے لیے اور اس کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے شیطان کے بے شمار چیلے ہوتے ہیں, تو ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ انداز سے سوچتے ہیں. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب یہاں تک ہی بات کو ختم کر دیتے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ حدیث پڑھنے کے بعد بے شمار مسائل آتے. کچھ لوگ کہتے دیکھیں جی حضور علیہ السلام کو صحابہ پہ شک تھا اس لیے قسمیں لے رہے تھے, آپ کو صحابہ کے عقیدے پہ شک تھا, آپ کو صحابہ کے عمل پہ شک تھا, اسی لیے تو قسمیں لے رہے تھے نا. حلف کس لیے اٹھایا جاتا ہے؟ بندے کو کوئی شک ہی ہوتا ہے, تردد ہی ہوتا ہے, تب بھی حلف لیتا ہے. جس پہ شک نہ ہو اس سے تو حلف کوئی نہیں لیتا. تو اگر یہاں تک حدیث ہوتی یہاں تک تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جیسے اب بھی صحابہ اکرام کی ذاتوں کے بارے میں بے شمار بکواسات کیے جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام جب یہ حلف لے چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنے صحابہ کی عظمت کیسے بیان کی. اب حدیث کے اگلے جملے سے ذرا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, جب حلف لے لیا حضور علیہ السلام نے, صحابہ نے حلف دے دیا کہ ہم صرف میلاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اب صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا لم استخلفکم تومۃ لکم, میرے یارو میں نے تم سے حلف اس لیے نہیں کیا کہ لیا کہ مجھے تمہارے عقیدے پہ کوئی شک ہے, تمہارے اعمال پہ کوئی شک ہے. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کی عظمت کیسے بیان کی یہاں پہ, اس سے بھی ذرا اندازہ لگائیے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا جو کلام ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. آپ نہیں بولتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وحی نہ کرے. آپ کا تو ہر کلام دائمی کلام ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو جنت کی خوشخبری دیں تو وہ دائمی طور پر ہوگی نا, اس کی زندگی کے اندر بھی ہوگی, اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے وہ جنت کی خوشخبری ہوگی. تو یہاں حضور علیہ السلام نے پیغام کیا دیا اپنے صحابہ کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا لم استخلفکم تومۃ لکم, میں نے تم سے یہ جو قسم لی, یہ جو حلف لیا, اس لیے نہیں کہ مجھے تمہارے عقیدے پہ کوئی شک ہے, تمہارے اعمال پہ کوئی شک ہے, تمہارے عشق پہ کوئی شک ہے, تمہارے ایمان پہ کوئی شک ہے. آپ نے فرمایا نہیں, تمہارے عشق پہ تو شک ہو ہی نہیں سکتا, تم تو اپنی جانیں بھی مجھ پہ نشاور کرنے والے ہو, اپنا گھر بار مجھ پہ لٹانے والے ہو, تمہارے عقیدے پہ بھی کوئی شک نہیں ہے, تمہارے اعمال پہ بھی کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ تم تو سارے جنتی ہو, تمہارا تو کوئی عمل جہنم والا ہو ہی نہیں سکتا, تمہارا تو کوئی عمل میری اطاعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, تم تو ہر عمل میں میری اطاعت کو ملوز خاطر رکھتے ہو. تو کتنا بڑا اجر تھا صحابہ کرام کے لیے حضور علیہ السلام کا. اب یہاں حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ جن کے ایمان و عقیدے پہ اللہ کے نبی کو شک نہ ہو
اگر ان کے ایمان و عقیدے پہ کوئی امتی شک کرے نا تو ان کے قدر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، البتہ امتی جہنم کے راستے پہ چل پڑے گا۔ اب کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے جبے کبے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے آپ کو سید کہلوانے والا ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو پیر کہلوانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس میں جہاں میں نے ابتداءً آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس کے راویوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، تو وہ بھی تو محفل میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا نا کہ امیر معاویہ مجھے آپ کے ایمان پہ کوئی شک نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام تو فرمایا مجھے شک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سید آج کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے شک ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ کمی نہیں ہے، اس سید کے نسب پہ شک ہو سکتا ہے لیکن ان کی عظمت پہ شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ تمغہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لم استخلفکم تومۃ لکم، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہارے ایمان پہ عقیدے پہ کوئی شک ہے، تو پھر قسم تو لی گئی تھی۔ ذہن میں سوال تو آتا ہے پھر قسم لی کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا قسم اس لیے لی کہ تم جو عمل کر رہے تھے نا میلاد شریف والا، تم جو میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ مستحب عمل ہے، فرض واجب تو ہے نہیں، تو اس کا تو صراحتاً اس طریقے سے قرآن مجید میں کہیں حکم دیا گیا نہیں تھا، تو کہیں آج تم کر رہے ہو تو کل کوئی اور میرا امتی کرے تو اس پر کوئی بدعت کے فتوے نہ لگنا شروع ہو جائے۔ اس لیے فرمایا میں نے تم سے قسم لی کہ تم مسجد نبی شریف میں میلاد پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے، سن رہے تھے، میلاد کی محفل منعقد کی ہوئی تھی، میں اپنے حجرے میں تمہارے اس عمل کو دیکھ رہا تھا، تم ادھر مستحب کام کر رہے تھے، میں اپنے حجرے مبارکہ میں موجود تھا، جاءنی جبریل، اللہ نے جبریل کو میری بارگاہ میں بھیجا، فاخبرنی، انہوں نے آ کر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا، خبر دی۔ خبر کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل کے ذریعے کہ اے محبوب ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اپنے ان صحابہ کو جا کر خوشخبری دو جو مسجد نبی شریف میں آپ کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا کچھ چھوڑ کر مسجد میں صرف آپ کا میلاد سن اور سنا رہے ہیں، انہیں جا کر رب کی طرف سے پیغام دے دو کہ اللہ کو ان کا یہ مستحب عمل اتنا پسند آیا ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، وہ فرش پہ مسجد نبی شریف میں آپ کے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کے ذکر کے لیے فرشتوں کو جمع کر کے اظہار فخر سے ان کا نام لے کر ذکر کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ عمل اتنا ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام لے کر فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرما کے فرماتے ہیں کہ ہر بندہ ساری زندگی یہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن آج فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں خالق ہو کر یہ کہتا ہوں کہ میں اس کا رب، یہ میرا بندہ، کیونکہ اس کا یہ عمل مجھے پسند آیا ہے۔ لیکن یہ عمل میں پھر کہتا ہوں کہ خرافات سے پاک ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی میلاد کے جتنے بھی طریقے ہیں سارے مستحب طریقے ہیں، سب پہ عمل ملتا ہے۔ آپ محفل کریں خرافات سے پاک ہونی چاہیے، آپ ریلیاں نکالیں خرافات سے پاک ہونی چاہیے، نعتیں پڑھیں خرافات سے پاک ہونی چاہیے، جلوس نکالیں خرافات سے پاک ہونی چاہیے، کیونکہ جس مستحب عمل میں اگر خرافات آ جائے تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی۔ میں اس کے لیے ایک مثال آپ کو دے دوں، تحابی شریف میں ایک حدیث ہے، ویسے یہ مسئلہ تو سب کو پتا ہے نا کہ نماز عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، نوافل نماز عصر کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی، کوئی بندہ بھی نوافل نہیں پڑھ سکتا جس نے نماز عصر پڑھ لی ہو سورج غروب ہونے تک۔ اب ہے تو اللہ کی عبادت، اللہ کو ہی سجدہ کرنا ہے نا، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، تو کیوں نہیں پڑھے جا سکتے؟ حضرت طاؤس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں نا، تابعی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو نماز عصر کے بعد کیوں نہیں پڑھنے دی جاتی؟ انہوں نے تو بیان کیا، انہوں نے کہا کہ چلو نہیں پڑھنے دی جاتی، حرام قرار دے دیا گیا ہے، چلو جو نہیں پڑھتے، لیکن اگر کوئی پڑھے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو اسے مارا کرتے تھے۔ انہوں نے تو یہ سوال کیا، انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ نماز ہی تو ہے، عبادت ہی تو ہے، مارتے کیوں ہیں؟ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی بندہ نفل پڑھے تو اس کو درے کیوں مارتے ہیں؟
اللہ کی عبادت ہے، پڑھنی اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے، کون سی ممانعت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا نا، اس کا صرف ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے شاگرد کو کہا، طاؤس کو کہا، انہوں نے کہا عبادت تب عبادت ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے اطاعت میں ہو۔ اگرچہ نماز ہے، اسی طرح سجدہ کرنا ہے، اسی طرح رکوع کرنا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے منع کر دیا، لہذا اب یہ عبادت نہیں رہے گی۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مارتے ہیں کہ عبادت تم اللہ کی کر رہے ہو لیکن حضور علیہ السلام کی مخالفت کر کے کر رہے ہو، لہذا یہ عبادت تو نہیں ہوگی، اسی لیے وہ مارتے ہیں۔ کہا عبادت تب ہے جب حضور علیہ السلام کے قول و فعل کے مطابق ہو، پھر تو عبادت ہے۔ تو بیان ہی ہماری جو حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لیے میلاد منانا عبادت تب ہے جب حضور علیہ السلام کے قول و فعل کے مطابق ہو۔ اگر آپ نعت میں ڈھول بجائے، حضور علیہ السلام کی نعت ہے نا، عبادت ہے نا، تو ڈھول ڈمکا، ناچ گانا، اچھلنا کودنا، یہ تو حضور علیہ السلام نے منع کیا۔ اب ایک اور خرافات سامنے آ گئی، جلوس میں عورتیں آ رہی ہیں، جن عورتوں کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئیں، گھر میں بھی وہ نماز ان کی جو سین میں ہے اس سے افضل نماز ان کی ہے جو کمرے کے اندر ہے، انہیں دگنا اجر ملتا ہے۔ عورت جتنی چھپ کر عبادت کرے، عورت کی عبادت کا ثواب ہے۔ فرائض میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ حکم دیا ہے تو ہم مستحب میں انہیں سڑکوں پہ لے آئے، تو پھر یہ عبادت نہ رہے گی۔ عبادت اس وقت تک عبادت ہوگی جب تک حضور علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق ہوگی۔ اگر حضور علیہ السلام کی اطاعت سے ہٹ کر ہم کوئی اپنے مرضی سے، جیسے آج کل ہزاروں جگہ پر محفلیں نعت ہوتی ہیں لیکن کسی ایک جگہ پر بھی محفل نعت شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، اب دیکھتے ہیں جو پیشہ ور نعت خانہ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سننے والے وہاں پہ کیسے سن رہے ہوتے ہیں، کوئی عبادت کا ماحول ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی جلوس میں شامل ہو کر ایسی نعتیں لگائیں جس میں ساز کی آواز آ رہی ہو تو ہرگز انہیں اجازت نہیں ہے۔ بادب ہو کر حضور علیہ السلام کی تعظیم، اس ذات مقدسہ کی تعظیم جس ذات مقدسہ کی تعظیم خود خالق کائنات نے سکھائی۔ حالانکہ کسی رسول کی تعظیم، ہر امتی پہ رسول کی تعظیم فرض تھی، ہر رسول کے امتی پہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی رسول کی تعظیم خود نہیں سکھائی۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ جن کے سامنے بولنے کا انداز بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ بولنا کیسے ہے، بیٹھنے کا انداز بھی بیان کر دیا کہ بیٹھنا کیسے ہے۔ تو اس ذات کی عظمت کے جب ہم گن گا رہے ہو تو پھر یہ حال ہو تو یہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے صحیح معنی میں اطاعت کرنے کی توفیق